حاضر مکرم بلا تاخیر دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دنیا علم و حکمت کا بہت بڑا نام، بحر العلوم، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، مناظر اسلام، مفتی اعظم پاکستان جناب مولانا مفتی محمد شفیع اکاڑوی صاحب کے نور نظر، لخت جگر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر کوکم نورانی اکاڑوی صاحب تشریف لاتے ہیں. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حاضرین مکرم آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، جو بیچ میں خلا ہے وہ پر کر دیں تاکہ بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کو پھلان کے آگے نہ آئیں بلکہ وہ پیچھے بیٹھتے چلے جائیں، احباب بیٹھ جائیں. اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ کی بادب حاضری عطا فرمائے. حاضرین مکرم ہمارے لیے بڑی خوشبختی ہے، حضرت قبلہ نورانی صاحب ہر سال ہمارے اس پروگرام کی رونق ہوتے ہیں اور حضرت قبلہ نورانی صاحب کو سننے کے لیے پورے پنجاب بھر سے الحمدللہ کشاں کشاں عشاقان مصطفیٰ جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. میں اپنی طرف سے خلیل بھائی، سعید بھائی کی طرف سے اور انجمن حاضہ کی طرف سے آنے والے تمام آقا کریم کے غلاموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پہ حضرت قبلہ نورانی صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ جو ہر سال شفقت فرماتے ہیں، اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت عطا فرماتے ہیں. اور حسب سابق مثال بھی حضرت قبلہ نورانی صاحب 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے جب آپ کی مزاج میں ہو آپ خطاب کریں، اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست ہوگی. آپ سوالات میرے تک پہنچا سکتے ہیں اور دوست آگے آگے ہو جائیں. مجھے بار بار حکم مل رہا ہے کہ درمیان میں جو خلا ہے اس کو پورا کیا جائے. محبت سے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. آپ نے عزت کی، مجھ گناہگار کی، کھڑے ہو کر استقبال کیا، انتظار کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے. میں نے گزشتہ سال معذرت کی تھی کہ مجھے معاف کر دیں کیونکہ یہاں بہت دیر سے بلایا جاتا ہے. نہ ان کا مزاج بدلتا ہے نہ میری معذرت اثر کرتی ہے. یہ بیٹھے ہیں جناب محمد خلیل ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ہمت عطا فرمائے. انہوں نے پھر اصرار کر کے بلا لیا، میں حاضر ہو گیا ہوں. داتا صاحب کے شہر میں ان کی برکت سے، ان کے فیضان سے ایک مرتبہ پھر ہماری ملاقات ہو گئی ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جو موضوع دیا گیا ہے اس پر تقریر مہینہ بھر ہو سکتی ہے، لیکن بہت تھوڑی سی کرنی ہے. سکون و اطمینان سے تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى
وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. مختصر سے وقت میں ان کے تحت کچھ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سنانی ہیں اور سنانے کا مقصد بھی بتانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر جتنے بھی معززین تشریف فرما ہیں سب سے دعاؤں کا طالب ہوں. اشتہار میں کراچی کے ایک مشہور عالم اور خطیب حضرت مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری کا نام بھی ہے. مجھے نہیں معلوم وہ خطاب کر گئے ہیں یا کرنا ہے. اچھا کر گئے ہیں. ماشاءاللہ وہ نئے ہمارے ابھرتے ہوئے بہترین عالم ہیں. اللہ کرے کہ وہ ملت کے لیے سرمایہ ثابت ہوں. نعت خوان حضرات، منتظمین اور ان کے تمام مہمان اور تمام تشریف لانے والے، اللہ تعالی آپ سب کے حق میں خیر فرمائے اور سب کے صدقے میرے حق میں خیر فرمائے. پہلی بات، ہر شخص بھوکا ہے. آپ کہیں گے کیسی بات ہے؟ تو کس بات کا بھوکا ہے؟ محبت کا. کہتے ہیں میٹھا بول بول لو تو جو چاہے کروا لو، دھونس دھمکی سے تم ہمیں راغب مائل نہیں کر سکتے، پیار سے ہم کو فتح کر سکتے ہو. یہ کہتے ہیں نا تو پتہ چلا کہ جو طاقت محبت میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. میرا موضوع اگر صرف محبت ہو تو پھر میں اس پر گفتگو کروں، مگر ہے محبت ہی کی بات، مگر اس سے محبت جو محبت کے لائق ہے. آئیے، نوجوان بھی ہیں، پردے میں خواتین بھی ہیں، کچھ باتیں
تاکہ تقریر سمجھ آ جائے۔ ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے محبت کرے، کیونکہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ یہی حال باپ کا ہے۔ والدین ہو گئے، بہن بھائی اکثر ٹکراتے ہیں، مگر محبت ہو تو وہ بھی رام ہو جاتے ہیں۔ یہاں رام کوئی ہندو کا نام نہیں ہے، نرم ہونے کے بارے میں ہے کہ وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت کسی غیر سے آپ کو ہو جائے، غیر سے مراد اجنبی جس کو آپ جانتے نہیں، محبت ہو جائے، آپ کا وہ قریبی ہو جاتا ہے، جان جگر بن جاتا ہے۔ میں اشارہ نہیں کروں گا نوجوانوں کو، نوجوان سے محبت ہو یا دوسری جن سے ہو، عورت سے ہو جائے، محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت آپ کو تھکنے نہیں دیتی۔ یہ محبت ساری رات بات کرتے رہیں، ساری رات اس کے ساتھ آپ، آج کل تو پہلا تحفہ ہی آپ موبائل فون دیتے ہوں گے نا، پہلا تحفہ یہی ہوتا ہوگا۔ اس موبائل فون نے کتنی خرابیاں ڈالی ہیں آپ کو اندازہ نہیں۔ باہر بات کر رہے ہیں، صبح حالانکہ نوکری پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، پڑھنے جانا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، مگر ساری رات بات کی، صبح فریش اٹھے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ بدن میں تھکن، اگلی رات پھر بات کر رہے ہیں۔ اور تمہیں کسی دنیا میں کسی سے عارضی محبت ہو جائے تو تمہیں اس کی محبت سونے نہیں دیتی۔ اندازہ کرو جنہیں رب کے حبیب سے محبت ہو جائے۔ ایک بات، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں ذرا کڑوی ہے، بہت کڑوی ہے، نتیجہ بہت میٹھا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، منطق الطیر جن کی کتاب مشہور ہے، پرندوں کی بولیاں، ان کا سمجھایا ہوا واقعہ، ایک نوجوان تھا، اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، میم پر زبر ہے، پیش نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، محبت ہو گئی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے میں نے صحیح آپ کو اس کا تلفظ بتایا۔ اس لڑکی سے محبت ہو گئی، باپ نے دیکھا کہ یہ میرے ہی کام پر جو توجہ دے رہا ہے، لڑکی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ لڑکی خوبصورت تھی، جوان تھی، اسمارٹ تھی۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ محبت پختہ ہو گئی ہے، اپنی لڑکی کو جلاب دے دیے۔ جلاب جانتے ہیں؟ دست کی دوا دے دی، اسہال، ڈی ہائیڈریشن، سمجھ گئے نا بات کو؟ اس لڑکی کو قے بھی ہونے لگی، دست بھی آنے لگے، حکیم صاحب بیٹھے ہیں زیادہ اچھا بتا سکیں گے، دست آنے لگ گئے، گند نکلا، جو کچھ نکل رہا تھا باپ وہ سنبھال کے رکھ رہا تھا، الٹی میں یا باتھ روم میں جو نکل رہا تھا وہ سنبھال کے رکھ رہا تھا۔ اس لڑکی سے جو کچھ گند نکلا، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن میں وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، رنگ پیلا پڑ گیا، گال بھرے ہوئے تھے اندر دھنس گئے، آنکھوں کے گرد سیاہ رنگ کے حلقے بن گئے، وہ جو دور سے دیکھتے ہوئے چاند لگ رہی تھی اب چڑیل نظر آ رہی تھی، شکل ایسی بھیانک ہو گئی۔ لڑکا اب اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا، 1 دن نہیں دیکھا، 2 دن نہیں دیکھا، اس کے باپ نے اس لڑکے کو بلایا، تو اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، تیری آنکھ کسی اور طرف جاتی نہیں تھی، صرف اس کو دیکھتا رہتا تھا، اب کیا ہو گیا؟
میں تجھے بتاؤں اس میں سے کیا کم ہوا ہے۔ تو جاننا چاہتا ہے کہ اس میں جو چیز کم ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارا گند اس کے سامنے رکھ دیا، یہ کم ہوا ہے اس میں سے، یہ نکلا ہے۔ اب بول تو کس سے پیار کر رہا تھا؟ نہیں سمجھے؟ کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں اس گند سے پیار کر رہا تھا؟ یہی تو نکلا، اور کچھ نہیں نکلا، بس یہ نکلا ہے اس میں سے۔ اس لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو راز سمجھ میں آ گیا، ارے میں جس پہ مر رہا ہوں اس میں تو جو کچھ ہے عارضی ہے، گند ہے، پیار اس سے کرنا چاہیے جس میں گند کا نام نہیں ہے۔ اللہ، اس سے پیار کرو جو پاک ہے، جہاں عیب کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کو اس پاک نے ایسا پاک بنایا ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں خوشبو راستہ بتا دیتی ہے۔ اللہ، توجہ! اگر میں تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگ جائے، مگر ایک واقعہ شاید کبھی پہلے بھی سنایا ہوگا، پھر سنانا چاہتا ہوں۔ ذرا میرے پاس کیونکہ پنجاب کا خالص گھی نہیں ہے اور مجھے کوئی خام خواہ زور لگانے کا شوق بھی، بات سمجھانی ہے، ذرا پیار سے سمجھاؤں گا مگر توجہ میری طرف رہے۔ یہ واقعہ اگر پہلے سنا ہے تو پھر سن لیں، نہیں سنا ہے تو سن کر یاد کر لیں۔ لکھنے والے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، ان کی مثنوی بڑی مشہور ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، مثنوی مولوی معنوی۔ ان کا طریقہ قرآن حدیث سمجھاتے ہیں اپنے اشعار سے، لیکن طریقہ یہ انہوں نے بنایا، پہلے سناتے ہیں کہانی۔ مقصد کہانی سنانا نہیں، مقصد اس کا نتیجہ پیش کرنا ہے۔ وہ کہانی اصل میں دلچسپ ہوتی ہے، چھوٹا بھی پوچھتا ہے آگے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، بڑا بھی پوچھتا ہے، تو کہانی سے بات سمجھنا آسان۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے علاقے کا راجا تھا، آج کی زبان میں بادشاہ کہہ لے، اپنے علاقے کا بادشاہ۔ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ گڑھی شاہو۔ تو وہ سمجھ لیں گڑھی شاہو کی ایک ریاست تھی اور وہ اس کا راجا تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے ایک لڑکی کنیز لونڈی بکتی ہوئی دیکھی، بک رہی تھی، بڑی خوبصورت، پسند آ گئی، خرید لی، گھر لے آیا۔ اب اس کے سامنے تھی، اس کو دیکھتا تھا تو محبت بڑھتی تھی، محبت اونچی بڑھتی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ مگر وہ لڑکی بادشاہ کے گھر میں آ کر بیمار پڑ گئی، بڑی فکر ہوئی۔ جس سے محبت ہو جائے آپ اس کی تکلیف برداشت کر سکتے، اونچی۔ آپ کا شاعر کہتا ہے کہ زخم اس پہ لگے اور درد آئے مجھے، یہ تو آپ کا شاعر کہتا ہے، یعنی محبوب کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیجئے جی اس زمانے کے جو حکیم، طبیب، معالج، ڈاکٹر، وید جو بھی تھے، فزیشن، سب کو دکھایا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بجائے صحت ہونے کے اس لڑکی کی بیماری بڑھتی رہی، وہ بستر پر لگ گئی۔
اس کی جان لبوں پر آ گئی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، اور یہ بیمار پڑی ہوئی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر میں بھی نہیں رہنے والا، مجھ سے پھر زندگی نہیں گزاری جائے گی، کوئی مزہ نہیں رہے گا۔ بڑا ایک دن رویا، ایک دن کہہ دو، پنجابی کہندے نے جیڑا رویا او دا کام ہویا۔ رویا، دل سے آواز نکلی تھی، رو کر دعا کی، سو گیا، خواب میں اشارہ ہوا صبح ایک شخص آئے گا، اللہ والا آئے گا، وہ آ کر اس لڑکی کا علاج بتائے گا۔ بڑا خوش، اب اس کو نیند نہیں آ رہی، خواب سے اٹھا ہے، خادموں کو اشارہ کیا، دیکھنا اس ہلیے کا، جس کو آپ اردو میں حلیہ کہتے ہیں، عربی میں ہلیہ، اس ہلیے کا ایک شخص آئے گا، جب آئے تو اس کو عزت سے میرے پاس لے آنا۔ کوئی مہمان آنا ہو تو بتا دیا کریں دوسروں کو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، طریقہ بھی معلوم ہو رہا ہے۔ لیجئے جی، اس نے خادموں کو بتا دیا، وہ بزرگ آئے، خادموں نے پہچان کر اس کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے خاطر مدارات، چائے پانی جو بھی کچھ کرنا تھا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ ساری بات سنائی، اس طرح میں نے ایک لونڈی لی، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، مگر وہ بیمار ہے، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، بس یہی میری ایک خواہش کا مریضہ دکھاؤ، جس کو مرض ہے وہ دکھاؤ۔ بیٹا یہ کام روک دو، بڑی مہربانی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ آنکھ والے ہوتے ہیں۔ میرا جملہ کیا ہے؟ اللہ والے، اگر سب کہہ دیں گے ٹیکس نہیں لگے گا۔ اللہ والے، آپ کہیں گے ہم سب آنکھ والے ہیں، اللہ والوں میں کیا خاص بات ہے، ہم سب آنکھ والے ہیں۔ آنکھ والا اس کو کہتے ہیں جو دیکھ لے۔ آنکھیں تو ابو جہل کے پاس بھی تھیں، آنکھیں ولید اور عتبہ اور شیبہ کے پاس بھی تھیں، آنکھیں صدیق اکبر کے پاس بھی تھیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا ہے؟ وہ نظر تو کرتے تھے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، صدیق اکبر دیکھتے تھے، رب کے جلوے نظر آتے تھے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آنکھ والے ہوتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست عام زبان میں ترجمہ کروں تو معنی ہوگا تاڑنا۔ تاڑنے کا معنی نگاہ ایسی دیکھنا کہ پہچان لینا ہے کیا، تو وہ تاڑنے والے ہوتے ہیں، ایسا تاڑتے ہیں کہ حقیقت جان لیتے ہیں۔ سمجھا دوں، ایک ہوتی ہے ٹارچ، جس کو آپ لوگ بیٹری کہتے ہو، ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، بیٹری سیل لگا کر جب آن کرتے ہو روشنی کا ایک سرکل حالہ بن جاتا ہے، جہاں تک روشنی جاتی ہے سب کچھ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو بیٹری سیل کی وجہ سے کتنی روشنی بنے گی؟ جتنی بیٹری سیل میں طاقت ہوگی۔ تو بیٹری سیل لگا دے تو حالہ بن جائے، سب کچھ نظر آئے، اندازہ کرو جو اللہ کے نور سے دیکھیں گے ان کو کتنا نظر آئے گا۔ انہوں نے دیکھ لیا، مگر اللہ والے کھٹ سے نہیں بتا دیتے کہ یہ مرض ہے، طریقہ ہوتا ہے بتانے کا۔ اس کی نبض پر رکھا ہاتھ مریضہ کی، اور جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں، ذرا نام پکارو۔
آج تو تقریباً 250 سے زیادہ ملک ہیں، اس وقت اتنے نہیں تھے۔ ایک شخص نے پکارنے شروع کر دیے، قاری یونس صاحب جیسا سمجھدار آدمی جس کو دنیا کی معلومات زیادہ تھی، نام پکارنے شروع کر دیے۔ نام لیتا گیا، جب نام لیتے لیتے اس نے کہا تاجکستان، آذربائیجان، افغانستان، ہند، پاکستان اس وقت تھا نہیں۔ نام لیتے لیتے جب نام آیا عراق کا، لڑکی کی نبض کی رفتار بدل گئی، تیز ہو گئی۔ ان کا رک جاؤ، یہ بتاؤ تمہیں عراق کے شہروں کے نام آتے ہیں؟ جس طرح پاکستان میں کوئی کہے لاہور ہے، کراچی ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، خیبر پختونخوا، باقی سارے خام خواہ ہیں نام پکارنے۔ اس نے عراق کے شہروں کے نام کو پوچھے، کیا نام ہے؟ اس نے نام لینے شروع کیے، موصل، سامرہ، کوفہ، نجف۔ جب بغداد کا نام آیا، لڑکی کی نبض کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ٹھہر جاؤ، یہ بتاؤ تم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پر، کوئی بغداد میں گھوما پھرا ہے؟ ایک شخص نے کہا جی میں نے وہاں بہت سارے سال گزارے ہیں، اپنی زندگی کا بہت سا عرصہ وہاں گزارا ہے۔ اس نے کہا بغداد کے علاقوں کے نام لو۔ جیسے لاہور میں کوئی کہے جی مصری شاہ ہے، شاد باغ ہے، مزنگ ہے، سمنا آباد ہے، گلبرگ ہے۔ توڑے پنڈ دا کی نام مصری شاہ ہے تو نام لو۔ اس نے اسی طرح نام لیے بازاروں کے، علاقوں کے۔ جب صرافہ بازار، بازار زرگراں کا نام، جہاں سونے کے تاجر، زیورات کا کام کرنے والے، لڑکی کی نبض کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ اس نے کہا رک جاؤ، اور لڑکے تم نے کہا تھا تم نے بہت سال گزارے، کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا یہی کام کرتا تھا میں سونے کا۔ اس نے کہا تم سونے کے تاجروں کو جانتے ہوگے؟ اس نے کہا جی جو میرے وقت میں تھے ان کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا نام پکارو۔ اس نے نام لینے شروع کر دیے کہ جی ایک مرغوب ہمدانی صاحب تھے، ایک قاری یونس صاحب تھے، خلیل ملک صاحب تھے، اور پتہ نہیں باقی دوست جتنے میں نام نہیں جانتا، سعید صاحب تھے، فلاں صاحب تھے۔ نام لیتا گیا، ایک نام پر لڑکی کی نبض کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ اس نے کہا رک جاؤ، یہ جس بندے کا نام ہے اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی جانتا ہوں، بہت بڑا تاجر۔ کیا عمر ہوگی؟ اس نے کہا جی جس وقت میں اس سے ملا تھا عمر 70 برس کے قریب تھی۔ کتنے بچے؟ جی 4 بیٹے تھے اس کے۔ اچھا، ان 4 بیٹوں کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں، کام کیا ان کے ساتھ، بیوپار تجارت کرتا رہا۔ کا نام لو۔ ان کا جی مرغوب ہمدانی تھا، ایک کا نام محبوب ہمدانی تھا، اور نام لیجئے جی، مدثر ہمدانی اور حسان ہمدانی، 4 نام۔ دو جب چوتھے کا نام لیا، لڑکی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، نعرہ لگایا اس نے زور سے۔ اس نے کہا جی بس کام ختم ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ آپ نے پہلے ملکوں کے نام پوچھے، شہروں کے نام پوچھے، علاقے کے نام پوچھے، بازاروں کے نام پوچھے، تاجر کا نام پوچھا، اس کے لڑکوں کے نام پوچھے، آپ کہتے ہیں بات ختم؟ ہاں، یہ جس کے نام پر چیخ مار کے اٹھی ہے یہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہے، چونکہ اس کو اس لڑکے سے محبت ہے، اس کے باپ سے بھی محبت ہے، جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے سے بھی محبت ہے، جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر سے بھی محبت ہے، جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک سے بھی محبت ہے۔ جب تم نے ملکوں کے نام لیے اس کی نبض چلتی رہی، مگر جب اس کے ملک کا نام آیا نبض کی رفتار بدل گئی، جب اس کے ملک کے اس شہر کا نام آیا رفتار بدل گئی۔ میں رفتار کو دیکھ رہا تھا، مجھے پتا چل رہا تھا کہ دل کہاں لگا ہوا ہے۔ بات یہاں اس کو اس لڑکے تک پہنچا دو اگر اس کی زندگی چاہتے ہو۔ کہانی ختم۔ مولانا روم نتیجہ پیش کرتے ہیں جس کے لیے میں نے کہانی سنائی۔ اے مسلمان،
تو کیسا مسلمان ہے کہ جب تیرے سامنے ملکوں کے نام لیے جائے اور عرب کا نام آئے تو تیری نفس کی رفتار نہ بدلے، اور جب عرب میں مدینہ کا نام آئے تیری دھڑکن بدلنی چاہیے، مدینہ میں جب مسجد نبوی کا نام آئے تیری دھڑکن بدلنی چاہیے، اور مدینہ مسجد نبوی میں جب میرے آقا کا نام آئے تجھے نعرہ لگانا چاہیے۔ اللہ یہ بات بتائے گی کہ تجھے ان کے شہر سے بھی محبت ہے، تجھے ان کے ملک سے بھی محبت ہے، تجھے ان کی زبان سے بھی محبت ہے۔ تو جب یہ بات نعرہ وہی لگائے گا نا جسے محبت ہوگی۔ دوسروں نے کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ پتہ چلا انہیں محبت اونچی۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ہم سب کا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا۔ اب آپ کو تقریر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک بات اور، یہاں اس اسٹیج پر اس علاقے کی سب سے مشہور شخصیت کون بیٹھی ہے؟ ذرا نام بتاؤ اس علاقے کے۔ چلو جی، ملک خلیل صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ مشہور شخصیت۔ میں نے بات سمجھانی ہے۔ ملک صاحب کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہو یہ کیسے آدمی ہیں تو میں پشاور جا کے پوچھوں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ رحیم یار خان جا کے پوچھوں؟ بہاولپور، فیصل آباد؟ کیوں؟ کیا کہا؟ چنگا سونا بول